الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے فیوزات سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ اس ماہ مبارک رمضان میں آپ عزیزوں کے سامنے قرآن مجید کے سورہ حجرات کو پیش کیا جا رہا تھا۔ عرض ہوا کہ سورہ حجرات کے آغاز میں 5 آیات تک پروردگار عالم مؤمنین کو یہ ادب سکھانا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کے محضر میں اگر موجود ہیں تو کس طریقے سے ہوں، پیغمبر اکرم کی مجلس میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے۔ تو ابتدائی آیات میں عرض ہوا کہ خداوند منان فرماتا ہے کہ اگر آپ پیغمبر اکرم کی محفل میں ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، جب پیغمبر اکرم کی محفل میں ہو تو تم لوگوں کی آواز رسول اللہ کے آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، اور جب پیغمبر اکرم سے خطاب کرتے ہو تو وہاں پر بھی آپ کے آواز کو بلند نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے بات نہ کریں جیسے آپس میں بات کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اعمال حبط نہ ہو جائے، ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اعمال تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ اچھا، جب ان لوگوں کا تذکرہ کیا تو بعد والی آیات میں پروردگار عالم ان مؤمنین کا تذکرہ کرتا ہے، یا وہ لوگ کہ جو پیغمبر اکرم کی خدمت میں ہوں اور مجلس کے آداب کو جانتے ہوں، تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بعد والی آیت میں ارشاد ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ وہ افراد کہ جو رسول اللہ کے پاس اپنے آواز کو نیچے رکھتے ہیں، ان کی عادت یہ ہے کہ جب بھی پیغمبر کی محفل میں ہوتے ہیں تو اپنے آواز کو نیچے رکھتے ہیں، آواز کو بلند نہیں کرتے۔ خدا فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے قلوب اور دلوں کو خدا نے تقوی کے لیے امتحان لے لیا ہے، یعنی ان کے قلوب کا امتحان لے لیا گیا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ للتقوی، تاکہ یہ تقوی کے مرحلے تک پہنچے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے خدا کی بارگاہ سے مغفرت بھی ہے، ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ اچھا، یہ آیہ کریمہ کا سادہ سا ترجمہ۔ آیت پر تھوڑا سا توجہ کریں، دقت کریں۔ جو الفاظ آیہ کریمہ میں استعمال ہوئے ہیں واقعاً قابل تأمل ہیں، ان پر تأمل کرنا چاہیے، دقت کرنی چاہیے۔ عربی قانون کے اعتبار سے ان الذین یغضون اصواتہم، یہ یغضون عربی زبان میں کہتے ہیں فعل مضارع ہے، اور اس فعل مضارع کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیان کرتا ہے کہ یہ صفت اور یہ چیز ان کے اندر مستمرن ہے، یعنی یہ صفت ان میں ہمیشہ ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ایسے کیا ہو، نہ،
ان الذین یغضون اصواتہم، یعنی وہ افراد جن کی عادت یہ ہے کہ رسول اللہ کے محضر میں جب بھی ہوتے ہیں تو اپنی آواز کو نیچے کرتے ہیں. یغضون فعل مضارع بیان کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ ان کی عادت ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایسے کیا، کبھی کیا ہو کبھی نہ کیا ہو، نہ. ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، پیغمبر اکرم کے محضر میں ہمیشہ اپنے آواز کو نیچے رکھتے ہیں. اچھا، یہ جو لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے اس پر تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. ہمیشہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں. خوب یہ چیز بتا رہی ہے کہ یہ جو ادب ان سے ظاہر ہو رہا ہے کوئی ایک مرتبہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ادب خود ان کی جان اور ان کے قلب کے اندر راسخ ہے. کیونکہ اگر انسان کسی جگہ پر اپنی عادت کے برخلاف ایک مرتبہ بولے، 2 مرتبہ بولے، 3 مرتبہ بولے، بلاخر اگر وہ چیز اس کی عادت نہیں ہوگی، اس کا ملکہ نہیں ہوگا، اس کے وجود کا حصہ نہیں ہوگا، تو دوسری تیسری مرتبہ میں آواز بلند ہو جائے گی. لیکن قرآن فرماتا ہے کہ نہ، ان الذین یغضون اصواتہم، یعنی ہمیشہ اپنے آواز کو نیچے رکھتے ہیں. یعنی ان کے قلب کے اندر، ان کے دل کے اندر مقام مصطفیٰ راسخ ہے. دوسرے لفظوں میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے قلب اور دل کے ذریعے سے رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں. اچھا، خدا فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور یہ وہی لوگ ہیں خداوند متعال نے جن کے قلوب اور دلوں کا امتحان لے لیا ہے تقوی کے لیے. ہر ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے اس ادب کا لحاظ کرنا. وہی بندہ یہ ادب کر سکتا ہے کہ جس کا قلب ممتحن ہو، جس نے اپنے دل سے امتحان دیا ہے، اس کے دل کا امتحان لے لیا گیا ہے. اچھا، جب ایسے ہے رسول اللہ کا احترام بھی کرتا ہے اور اس کے دل کا امتحان بھی ہو چکا ہے، قرآن کہتا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، انہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے. جو عربی زبان کو جانتے ہیں یہ مغفرۃ نکرہ ہے، اور اس نکرہ پر جو تنوین ہے اس تنوین کو کہتے ہیں تنوین تفخیم، یعنی عظمت کو بیان کر رہی ہے. یعنی یہ تنوین بتاتی ہے یہ کون لوگ ہیں. لہم مغفرتون، ان لوگوں کے لیے وہ مغفرت ہے کہ اس مغفرت کو آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے. کیا مغفرت ہے. اور پھر اگر کوئی بندہ اہل علم ہے تو اس نقطے کو بھی جانتا ہے خدا نے معین نہیں کیا کہ ان لوگوں کے لیے فلاں گناہ سے مغفرت ہے، ان لوگوں کے لیے فلاں گناہ سے مغفرت ہے، نہ، مغفرت ان کو بھی مطلقاً ذکر کیا. یعنی اگر تم پیغمبر اکرم کا احترام کرو، اگر مقام مصطفیٰ کا لحاظ کرو، لہم مغفرتن، تو ایسے بندوں کے لیے ہر گناہ کی نسبت سے مغفرت ہے، چاہے گناہ کبیرہ ہو چاہے گناہ صغیرہ ہو، کوئی بھی ہو. اچھا، لہم مغفرتن، خدا ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اچھا، وقت گناہوں سے معافی ہے کہا نا، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے مغفرت کے بعد اجر عظیم ہے. اللہ اکبر. توجہ تو کرے. وہ بندہ جو اپنے قلب کے اندر مقام مصطفیٰ کو رکھتے ہوئے اپنی زبان سے پیغمبر اکرم کا ایسے تذکرہ کر رہا ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے قلب پر پیغمبر اکرم کی عظمت کتنی سایہ فغن ہے، قرآن کہتا ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم، ایسے بندوں کے تمام گناہ بھی معاف کر دیے اور اجر عظیم بھی ہے. اللہ اکبر. اچھا، یہ بھی بہت ہی خوبصورت نکتہ ہے. قرآن میں جہاں پر بھی مغفرت کا تذکرہ آتا ہے
اس کے فوراً بعد خدا یہ بھی کہتا ہے وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، یعنی کیا؟ یعنی گویا کہ خدا بیان کرنا چاہتا ہے جب خدا نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا، جب تمہارے قلب کے اندر سے گناہوں کی تاریکیوں کو ختم کر دیا، تو اب وہ فیاض اس مکان کو خالی نہیں چھوڑتا، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اپنے نور کی برسات برساتا ہے وہاں پر۔ یہاں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خداوند متعال ہمیشہ اجر عظیم دینا چاہتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ظرف کو آمادہ کریں۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے لیکن ایک جملے کی طرف اشارہ کرو، آخر مغفرت کو پہلے اور اجر عظیم کو بعد میں کیوں ذکر کیا؟ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ظاہراً یہ اس نقطے کی جانب اشارہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو خدا کا اجر تمہیں ملے، اگر تم خداوند متعال سے کچھ لینا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے اپنے ظرف کو آمادہ کرو، اپنے ظرف کو گناہوں سے پاک کرو، اپنے ظرف کو آمادہ کرو۔ اسی لیے علماء اخلاق اور علماء عرفان کہتے ہیں پہلے تخلیے کا مرحلہ ہے پھر تجلیے کا مرحلہ ہے۔ تخلیہ یعنی اپنے وجود کو گناہوں سے پاک کرو، صاف کرو۔ جب تمہارا وجود گناہوں سے پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، تو اب خداوند متعال کی جانب سے اجر عظیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔